اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بہت بری لگے لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوئی ہو۔ آج یہ جو مشرک دشمن ہمارا اپنی پوری طاقت سے ہماری سرحدوں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، یہ ظاہراً دیکھنے میں بہت تکلیف دہ چیز لگتی ہے۔ ظاہراً جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ حقیقی بات ہے۔ خود سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر جنگ تمہارے سر پر آ جائے تو پھر اس کے بعد بزدلی مت دکھانا۔ بے شک یہ دشمن اتنی بڑی طاقت لے کر جو ہماری سرحدوں پر آ گیا ہے، اس نے اس پاکستانی ملت کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وہ کام جو ہم کئی سالوں سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مشرک دشمن کی اس ایک سازش کے ذریعے پوری قوم کو سمجھا دی۔ وہ لوگ جو سالوں سے شک میں پڑے ہوئے تھے کہ بھارت اور پاکستان کی کبھی جنگ نہیں ہو سکتی، ان کے منہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ وہ جو غزوہ ہند کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ بھارت اور پاکستان کا تو کبھی تصادم ہو ہی نہیں سکتا، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ہمیں تو 100 سال کا امن کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح پوری پاکستانی قوم کو دکھا دیا کہ جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں تمہارا ان ہندو مشرکوں کے ساتھ ایک آخری تصادم ہوگا۔ اور اب پوری قوم غزوہ ہند کی بات کر رہی ہے۔ وہ جنہوں نے آج سے پہلے کبھی غزوہ ہند کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالا، آج وہ بھی غزوہ ہند کی احادیث پر بڑے بڑے ویلاگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کہ پوری پاکستانی قوم نے یہ دیکھ لیا کہ یہی پاک فوج ہے جو تمہاری محافظ ہے۔ یہ جو پاک فوج کو گالیاں دیا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو سیاست میں پڑی ہوئی ہے، یہ تو ملک کا دفاع ہی نہیں کر سکتی، آج ان سارے خنزیروں، کمینوں، ذلیلوں کو بھی اللہ نے کتوں کی طرح ذلیل کر کے رکھ دیا کہ آج اگر اتنا بڑا طاقتور دشمن پاکستان میں داخل نہیں ہو رہا تو یہ صرف اس لیے کہ پاک فوج کے شہزادے اور مجاہد تمہاری حفاظت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اس پاک فوج کا جو سپہ سالار ہے یہ باجوہ اور فیض اور عمران کے دور کا نہیں ہے، یہ سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہے، حافظ قرآن ہے اور مجاہد ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تم اس طرح کی خرافات اور بکواس نہیں کر سکتے جو تم نے عمران کے دور میں کی تھی کہ کشمیر ہڑپ کر لیا اور اس کے بعد پاکستان کو مجبور کیا کہ یہاں کے غداروں کے ساتھ مل کر 100 سال کا امن کرو، جبکہ تم ہمارے دریاؤں پر پانی بند کر رہے ہو، ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا کر ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ انہوں نے اس سپہ سالار کو بھی اب آزما کے دیکھ لیا ہے کہ یہ وقت کا مجاہد ہے، یہ پاک فوج کا وہ سپہ سالار ہے جو پوری قوم جس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے آ کر۔ یہ مذاق بناتے تھے فوج کا، سپہ سالار کا۔ اب جب آزمائش آئی تو دنیا نے دیکھا کہ کوئی سیاسی لیڈر موجود نہیں ہے، صرف پاک فوج ہے، مسلح افواج ہے اور ان کا سپہ سالار ہے۔ اس کے خلاف بھی جو پروپیگنڈا تھا اللہ نے دفن کر دیا۔ پاکستان کی صفوں میں جتنے منافق تھے اللہ نے وہ ظاہر کر کے رکھ دیے، کیا نجم سیٹھی تو کیا حامد میر، یہ ہمیشہ سے ظاہر تھے۔ لیکن اب جب بالکل جنگ ہمارے سر پر آ گئی ہے، اس وقت جن بد کرداروں نے اس وقت وسوسے پھیلانے شروع کیے، افواہیں پھیلانے شروع کی، قوم کے دلوں میں خوف بٹھانا شروع کیا، یہ تو وہ پرلے درجے کے غدار ہیں کہ جن کو مشرکوں سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ نے صاف صاف دکھا دیا پوری قوم کو کہ آپس کے تمہارے جتنے بھی اختلافات ہوں، جب تمہارا مشرک دشمن آئے گا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ پوری قوم کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، پوری قوم کی، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ فسادی جو ابھی تک سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا بیانیہ بنائے کہ پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر کرایا جا سکے، پوری قیادت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی پاکستان کی پشت میں خنجر مار رہی ہے۔ جو بہت کرم کی بات اللہ نے اور فرمائی اس میں کہ پاکستان کے میڈیا میں اللہ نے کھل کے دکھا دیا کہ کون ہے جو پاکستان کا دفاع کرنے والا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ پاکستان سے لے کر بھارت تک جو بیانیے کی جنگ تھی، اللہ نے پاکستان کو اس میں فتح دلوا دی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ ریاست پاکستان نے نہیں لڑی، نہ یہ منسٹری آف انفارمیشن نے لڑی ہے، نہ یہ فوج نے لڑی ہے، یہ بیانیے کی جنگ پاکستانی سویلینز نے لڑی ہے۔ ایک وہ نوجوان جس نے ماشاءاللہ دہشت بٹھا دی ہے مشرکوں کے اوپر، احمد حسن، دوسری ہماری ٹیم ماشاءاللہ براس ٹیکس کی جو سالوں سے اس بات کی اذان دے رہی تھی کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ دشمن اب تمہاری سرحدوں کے قریب آنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں سچ ثابت کر دیا۔ اللہ کے فضل سے اس وقت پوری پاکستانی قوم کے پاس اگر کوئی جنگی ترانے ہیں،
کوئی موٹیویشنل ویڈیوز ہیں, کوئی بیانیہ ہے ریاست پاکستان کے پاس, وہ صرف اور صرف ہماری ٹیم کا دیا ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ مجاہد تھے ہمارے جن کو دنیا نہیں جانتی, لیکن ہمارے یہ بچے سالوں سے جو ہمارے اس مشن میں, اس ڈیوٹی میں ہمارے ساتھ شامل تھے, آج پورا سوشل میڈیا کا محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ ہماری براس ٹیکس کی ٹیم اور ہم سے تربیت یافتہ یہ نوجوان نسل جو اب اٹھ کے سامنے آ رہی ہے, احمد حسن جیسے بچے, اللہ نے ثابت کر دیا اللہ کے فضل اور کرم سے کہ ابلاغی جنگ میں پاکستان کا دفاع کرنے والی خط اول کے سپہ سالار اور فوج یہ سویلین بچے ہیں, یہ مجاہد ہیں جو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑیں گے. کوئی ابلاغی محاذ سنبھالے گا, کوئی عسکری محاذ سنبھالے گا, کوئی انفارمیشن وارفیئر سنبھالے گا, کوئی سائبر سیکیورٹی سنبھالے گا. ہم تم سے کہتے تھے کہ یہ وہ جنگ ہے جو پوری قوم مل کر لڑے گی, پاک فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی. آج میں پاکستان کی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں, جنریشن زی کو دیکھتا ہوں, یہ وہی کام کر رہے ہیں جس میں یہ اسپیشلسٹ ہے, مذاق اڑانا. لیکن اللہ نے ان سے ایک اچھا کام لے لیا یہاں مذاق اڑانے میں, چونکہ ساری تربیت ان کی طنز کرنے میں, گالیاں دینے میں, مذاق اڑانے میں ہوئی تھی. عمران نے یہی تربیت کی تھی اس جنریشن کی. اب جب بھارت سامنے آیا ہے تو اس پوری نسل نے اپنی توپوں کا رخ بھارت کی جانب کر دیا. مگر جو اصل بات یہ ہے کہ یہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ جنگ شاید اسی طرح سوشل میڈیا اور میمز پر لڑی جائے. ابھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب اصل جنگ شروع ہوگی تو تمہارا یہ سارا طنز و مزاح غائب ہو جائے گا. اصل جنگ بڑی خوفناک ہوگی, بڑی خونریز ہوگی. اصل جنگ غزہ کی طرح ہوگی, اصل جنگ یوکرین کی طرح ہوگی, شہر کے شہر کھنڈر بنا دیے جائیں گے. یہ اصل جنگ ہوگی. اس وقت تمہارے لیے طنز و مزاح کو قائم رکھنا ناممکن ہوگا, کیونکہ تمہاری تربیت نہیں ہوئی بھی. تم جسمانی, ذہنی اور روحانی نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہو. نہ تم دین جانتے ہو, نہ جسمانی طور پر مضبوط ہو, نہ تم ہتھیار چلانا جانتے ہو, نہ تم آگ جلا کر کھانا پکا سکتے ہو, نہ تم دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہو, نہ تم پاک فوج کے ساتھ میدان جنگ میں کوئی ڈیوٹی کر سکتے ہو. تم صرف میم بنا سکتے ہو, تم صرف شغل لگا سکتے ہو, تم صرف دشمن کی توہین کر سکتے ہو, کیونکہ یہی کام تم کو آتا ہے. اللہ نے اس میں بھی خیر رکھ دی کہ دشمن کو تم نے ذلیل کر دیا نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ اگر جنگ لگ جائے تو پھر تم کیا کرو. ایک بہت بڑی ذہنیت تھی پوری ریاست کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ کبھی جنگ نہیں ہو سکتی, ان سب کا بھی علاج کر دیا ٹھیک سے. پوری فوج کو پتا چل گیا کہ ہاں بھارت کے ساتھ اب جنگ ناگزیر ہے. اگر آج وہ کوئی حملہ نہ کر سکے, آج اگر وہ ڈر گئے, وہ گھبرا گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ آئندہ کبھی اب جنگ نہیں ہوگی. وہ اپنی نیت تمہیں بتا چکے ہیں کہ تمہارا پانی بند کر کے تمہیں پیاسا ماریں گے. موعد یوسف جیسے حرام خور کے بچے 100 سال کا امن کرنے بیٹھے تھے اس وقت جب کشمیر کو وہ ہڑپ کر چکا تھا. عمران, باجوہ اور فیض, ان سب کو پھانسیاں لگنی چاہیے, کسی ایک کو نہیں بچنا چاہیے. ان غداروں نے ایسی غداریاں کی. یہ بات اب پاک فوج اور سپہ سالار کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری کوئی جنگ ہوئی اور یہ حکومت اور یہ سیاستدان ہوئے تو ہم بہت بری طرح سے ذلیل ہوں گے. اللہ نے یہ سب کچھ دکھا دیا ہے تم کو صرف اس ٹینشن اور ہاسٹیلٹیز کی وجہ سے. کہا نا تمہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت بری لگے, دیکھو اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی. اللہ نے کتنی خیر رکھی اس معاملے میں کہ دشمن نے فالس فلیگ کیا اور اپنی فوجیں لے کر آ گیا اور پوری پاکستان فوج, حکومت, قوم الرٹ ہو گئی, کسی بھی لمحے حملہ ہونے والا ہے. مودی ہے تو اصل میں چائے والا, ذہنیت تو اس کی کمینوں والی ہے, وہ کوئی لیڈر تو نہیں ہے, جرأت کردار, دلیری تو نہیں رکھتا. اتنی بڑی فوج بنائی, اتنی بڑی طاقت بنائی, اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی, جب وقت آیا تو اس کی بھی ٹانگیں کام نہیں. اور ایک بات اللہ نے اور بھی دکھائی. دیکھو ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی اگر معیشت کمزور ہے تو ہماری فوج طاقتور ہے. پوری دنیا عزت کرتی ہے ایک طاقتور فوج کی, ایک طاقتور جرأت کردار کی. اگر پاکستان اسی طرح بزدل ہو جاتا جیسے عمران اور باجوہ کے دور میں ہوا ہے, کیا میں حملہ کر دوں, وار از ناٹ این آپشن, تو پھر پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہو کر ہم کو ذلیل کرتی. انہوں نے دیکھا کہ اگلا سپہ سالار دلیر ہے, اس نے پوری فوج کو تیار کر دیا, اسی طرح جیسے جنرل ضیاء الحق نے یا جنرل مشرف نے کیا تھا. اس نے بھی فوجیں لا کے لگا دی, اس نے بھی پوری طاقت کے ساتھ اظہار کیا کہ آؤ ہم تم ایک مارو گے, ہم 100 ماریں گے تمہیں. یہاں تک کہ اجازت پوری حکومت کو مجبور کر کے یہ اجازت لے لی کہ پاکستان پیش قدمی کر کے پریمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے. اور جب ہم نے اپنے تمام جدید ترین ہتھیار نکال کے دنیا کے سامنے رکھے, دنیا کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پوری دنیا پاکستان کی عزت کرنے کے لیے آ گئی. کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکے کہ پاکستان نے دہشت گردی پھیلائی ہے. امریکہ کے منہ سے بھی آواز نہ نکلی. تو جو ہمارے وفادار بھائی تھے وہ ہماری مدد کے لیے پہنچے. تو ہم نے ہمیشہ تم لوگوں سے کہا تھا
کہ ہمارے لیے صرف ترک مسلمان ہے جو خون دیں گے. دیکھ لیا تم نے, ترک سب سے پہلے پہنچے اور کھل کر پہنچے. عرب مسلمانوں نے آواز نہیں نکالی ہماری حمایت میں, جن اربوں کی خاطر مرے جاتے ہیں. چین ہمارا دوست ہے, اس نے ہمیں ہتھیار دے دیے, لیکن ہمارے لیے لڑے گا نہیں, ہمارے لیے اپنا خون نہیں بہائے گا. یہ ہمیشہ تمہیں بتایا تھا, اس دفعہ بھی یہی ہوا. ہمیں ملٹری ڈپلومیسی کرنی چاہیے, ہمیں آگے بڑھ کر ایک مسلمان ملکوں کا بلاک بنانا چاہیے, ہمیں آگے بڑھ کر ایک مسلمان پیس کیپنگ فورس بنانی چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے اقوام متحدہ, امریکہ, نیٹو سے پوچھنے کی؟ ہم خود اپنے 3 4 5 مسلمان ملکوں کا بلاک بنائیں, باقی مسلمان ملک خود شامل ہو جائیں گے اس میں. ہم اپنی پیس کیپنگ فورس بنائیں, زبردستی لے کے گھسیں اس کو غزہ کے اندر کہ فلسطین کی حفاظت ہم کریں گے. زبردستی اس مسلم پیس کیپنگ فورس کو لے کے گھسیں کشمیر کے اندر کہ کشمیر کے اندر حفاظت کشمیر کے مسلمانوں کی ہم خود کریں گے. اب یہ ہم پاکستانیوں کو کرنا ہے, اس کی قیادت پاکستان نے کرنی ہے. اللہ نے ایٹمی طاقت ہم کو بنایا, پوری مسلمان دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہم ہیں. ہمارا سپہ سالار اس وقت پوری مسلمان دنیا کا سب سے طاقتور سپہ سالار ہے. ہم کو مصر سے بات کرنی ہے کہ رستہ دو, ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ٹرکس اور سپلائز لے کے جا رہے ہیں, میڈیکل مشن اندر لے کر جا رہے ہیں. مصر ہمیں انکار نہیں کرے گا چاہے امریکہ کو انکار کر دے. اور آپ کو یہ بھی نظر آ گیا کہ ہندوستان کے مسلمان اور ان کی قیادت کس جانب کھڑی ہے. کیا اسد الدین اویسی, تو کیا وہ محمود احمد مدنی, تو کیا ہندوستان کے باقی مسلمان اتنے ذلیل ہونے کے باوجود, کتوں کی طرح مودی ان کو ذلیل کر رہا ہے, اس کے باوجود مودی کے جوتے چاٹ رہے ہیں, پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں. اب تمہیں سمجھ آیا جب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اب نہیں بچایا جا سکتا. اگر ہندوستان کے مسلمان بچے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہاں پاکستان کھڑا ہے. جس پاکستان کو وہ گالیاں دیتے رہے, صرف اس پاکستان کی موجودگی ہے جو ان کو بچا رہی ہے ابھی تک. جس طرح صرف اس پاکستان کی موجودگی ہے جو گریٹر اسرائیل کو اور اکھنڈ بھارت کو بننے سے روکے ہوئے, صرف ہمارا ہونا اتنی برکت کا باعث ہے. اللہ نے تم کو بیدار کیا, تم کو ہوش دلایا کہ آئندہ کے لیے یہ بحث ختم کر دو کہ ہم بھارت سے امن کریں گے. آئندہ کے لیے یہ بکواس ختم کر دو کہ اب بھارت سے کوئی جنگ نہیں ہو سکتی ہماری, دونوں ایٹمی طاقتیں, کیسے جنگ ہوگی. آئندہ کے لیے جو یہ بکواس پاکستان میں کرے, چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی, اس کا منہ توڑ دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ کیا ہے, اس ایسکلیشن سے, اللہ نے اس جنگ کے خطرے سے اتنے سارے مسائل حل کر دیے ہیں پاکستانی قوم کے. پوری قوم کو اب غزوہ ہند کے لیے تیار کریں. یہ مودی اگر پاکستان کے خلاف اس دفعہ کچھ نہ کر سکا تو بھارت کے اندر یہ ذلیل ہو کے ہٹا دیا جائے گا, اور اس کے بدلے جو آئیں گے وہ زیادہ خوفناک ہوں گے, زیادہ خونخوار ہوں گے, زیادہ خون آشام درندے ہوں گے. چانسز یہی ہے کہ مودی کی جگہ یوگی کو لایا جائے, اور وہ تو مسلمانوں کا خون پینے والا جانور ہے, اور وہ آ کے پھر بڑی جنگ کرے گا. پاکستانی قوم کو یہ اللہ نے ہمیں جھٹکا دے کے بیدار کیا ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر, ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بہت بری لگے, مگر اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوئی. پوری قوم کو نظر آ گیا کہ اگر وہ سکون سے سو رہے ہیں اور دشمن خوفزدہ ہے پاکستان میں داخل ہونے سے, تو صرف پاک فوج کی برکت سے, ریلوے, وابڈاز اور نیشنل اسمبلی اور سپریم کورٹ کی وجہ سے دشمن نہیں رکا ہوا, پاک فضائیہ, پاک فوج اور پاک نیوی کی وجہ سے رکا ہوا ہے, جن کو تم گالیاں بکتے باز نہیں آتے تھے. آج یہی تمہاری عزتیں بچا رہے ہیں. آئندہ ساری عمر پاک فوج کو مسلح افواج کو گالی مت بکنا. اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہماری عزت رکھی. اب پاکستانی قوم کے لیے لازم ہے کہ آنے والی بڑی خوفناک غزوہ ہند کے لیے اب تیاری کریں. یہ ہماری سرکاری پالیسی, سرکاری ڈاکٹرائن ہونی چاہیے. اب پاک فوج کو بھی غزوہ ہند کو اپنی سرکاری ڈاکٹرائن کے طور پر قبول کر کے پوری قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں, نظریاتی, روحانی اور عسکری طور پر. یہ جنگ آ رہی ہے, اس دفعہ اگر ٹل بھی گئی تو کل ہم کو اور ہمارے بچوں کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی. اب تیاری کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا جھٹکا دے کے نصیحت کر دی. ابھی بھی اگر کسی نے نصیحت نہ پکڑی تو اس کے نصیب میں صرف ہلاکت ہے.